جہنم کو آزادی گئے یہ عشرہ دے اندر خوش نصیب وہ لوگ ہو سن جڑے اللہ تے اندر رسول کو راضی کرے سن رات کا جاگ سن عبادت کرے سن روزے رکھے سن نمازاں پڑھ سن اور جہنم کو آزاد تھی سن کیونکہ آزادی دا عشرہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دی رحمت کے دروازے کھولن جڑا بندہ یہ عشرے دے اندر اللہ کی عبادت کرے توبہ کرے استغفار کرے اللہ کے لیے توبہ منگے دعا منگے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بندے کی دعا قبول کرے دے اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش عطا فرمانے دے یہ عشرے دے اندر لیلۃ القدر دی رات ہے شب قدر دے موعدم بڑی عظمتاں والی برکتاں والی رات ہے اس رات کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمائے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اللہ فرمائے بے شک اسا نازل کیتا لیلۃ القدر دی رات کو وما ادراک ما لیلۃ القدر اللہ فرمائے تو کیا جان دے کہ لیلۃ القدر کیا ہے اللہ فرمائے لیلۃ القدر خیر من الف شہر اللہ فرمائے لیلۃ القدر دی رات 1000 مہینہ تو افضل تے اعلی ہے سبحان اللہ 1000 مہینہ تو افضل تے اعلی رات ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر اللہ فرمائے کہ رات کو فرشتے نازل کینے پوری رات اللہ کے حکم نال ہر کام واسطے فرشتے نازل کینے اور سلامتی ہی رات کے اندر صبح طلوع تھی مرتب یعنی ساری رات بخشش دیے ساری رات رحمت دیے فرشتے نازل تھی دے رانن حضور دی امت واسطے دعا منگ دے رانن صبح طلوع تھی مرتب ساری رات جب تک بندہ جاگدا رہندے اللہ کی عبادت کرے دا رہندے فرشتے اس بندے دے حق کے ساری رات دعا منگ دے رانن فرشتے
بخشش واسطے دعا منگتے رہنے لیلۃ القدر دی بڑی شان ہے بڑی فضیلت ہے جدا ذکر قرآن کے اندر ہے وہ بولو جو سبحان اللہ حضرت حضور علیہ السلام کا فرمان عالی شان کہ یہ رات بڑی برکتہ والی یہ رات بڑی عظمتہ والی حضور نے فرمایا یہ رات کو جبریل اپنے فرشتہ کی جماعت نال زمین دے اوتے آندے ساری رات جڑا بندہ اللہ کی عبادت کرے دا ہوئے کوئی کھڑ تے عبادت کرے دا کھڑا ہوئے تو اوندا نام لے گندن کوئی بہ تے عبادت کرے دا بیٹھا ہوئے اوندا نام لے گندن کوئی سون تے عبادت کرے دا پیا ہوئے اوندا نام لے گندن فرشتہ اپنی جماعت کو حکم دے دے اے میری جماعت دے فرشتو انہاں دے نام لکھ گنو جڑا جڑا بندہ اللہ دا جیڑی حالت ذکر کرے دا بیٹھے یا کھڑا ٹھیک ہے یا بہتے یا سنتے سارے دا نام لکھ گنو اور ساری رات فرشتے انہاں دا نام لکھتے رہنن جائے وقت صبح طلوع تھی لیے فرشتے واپس چلے گئے اور ساری رات انہاں دی بخشش واسطے دعا منگتے رہنن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرنن کہ حضور علیہ السلام دا فرمان عالی شان ہے حضور نے فرمایا جڑا بندہ این رات کو لیلۃ القدر دی رات کو جاگے جاگتے اللہ کی عبادت کرے حضور نے فرمایا ان کی پچھلی ساری زندگی دے گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے ان کی پچھلی زندگی دے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کریں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جنا لیلۃ القدر دی رات آتی ہے جبریل ساوا جھنڈا چاہتے اپنے فرشتہ دی جماعت نال زمین دے اوتے آندے زمین تے اتردن سارے فرشتے جبریل ساوا جھنڈا چاہتے کعبے دی چھت تے نصب کر دیندے جبریل دے 100 بازو ہیں حضور دا فرمان ہے جبریل دا 100 بازو ہے لیلۃ القدر دی رات کو جبریل صرف 2 بازو اپنے کھلے دے 2 بازو جڑے مشرق نے گھنٹے مغرب تک پھیل گئے تے جبریل فرشتہ کو حکم دے دے بھائیو مشرق مغرب چھا ونجو مشرق تے مغرب کے اندر پھیل ونجو دیکھو آج رات کیڑا بندہ خوش نصیب ہے جڑا آج دی رات کو جاگ تے اللہ دی عبادت کرے نہ بیٹھا ہوئے لیلۃ القدر دی رات کو کیڑا خوش نصیب بندہ ہے جڑا اللہ کی نے دعا منگتا بیٹھا ہوئے حضور علیہ السلام نے فرمایا ساری رات فرشتہ نے ڈیوٹی جبریل لانے دے پوری رات وہ فرشتے موازنہ کیتی رکھ دن لوگاں کو دے دن حضور دی امت دے لوگاں کو دے دن کہ کون اللہ دی عبادت کرے دا بیٹھے کون جاگدا بیٹھے کون نفل پڑھدا بیٹھے کون قرآن دی تلاوت کرے دا بیٹھے کون اللہ دا ذکر کرے دا بیٹھے اللہ دی یاد پوری رات گزارے بیٹھے جب اب صبح تھی دیے جبریل حکم نے چلو واپس چلو آسمانہ دی طرف صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ساری رات جو تواڈے امت دے لوگ عبادت کرن فرشتہ جبریل میاں فرشتہ دے ذمہ ڈیوٹی لے دے ساری رات او موازنہ کرے دے رہن فرشتہ بھی جبریل کی نے پوچھا جبریل آپ ساری رات لے دے رہ گیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بندیاں دے معاملات کے بارے کیا کیتے جبریل نے سے دے کہ آئے میرے فرشتو اللہ تبارک و تعالی نے آج دی رات جڑے ساری رات جاگتے رہ گئے صرف 4 قسم دے لوگاں تو علاوہ باقی سارے لوگاں کو آج رات اللہ تعالی نے معاف فرما دیتے اللہ تبارک و تعالی نے گناہ بخش دیتے انہوں کو معاف فرما دیتے فرشتے عرض کرنے جبریل کو کیڑے 4 بندے جنہاں تو علاوہ اللہ تعالی نے سارے کو معاف کر دیتے صرف 4 بندے کو اللہ نے معاف نہیں کیتا لیلۃ القدر دی رات کو جبریل نے کہے کہ ایک شرابی بندہ ہے جے کو اللہ نے معاف کیا نہیں کیتا دوسرا والدین دا نافرمان بندہ ہے جے کو آج رات بھی اللہ تبارک و تعالی نے معاف کیا نہیں کیتا تیجا جھگڑے کراون والا ہاں جی رشتے توڑن والا قطع تعلقی کرن والا تیجا بندہ وہ کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے آج رات کو معاف کیا نہیں کیتا اور جبریل نے سمجھا کہ چوتھا بندہ ہوئے جڑا حسد رکھے دے کینہ رکھے دے بغض رکھے دے ایک دوسرے واسطے وہ بھی اللہ تعالی نے معاف کیا نہیں کیتا انہاں 4 تو علاوہ سارے لوگوں کو اللہ تعالی نے آج رات کو معاف فرما دیا کچھ یہ بات نہ بولو جا سبحان اللہ سنو توجہ فرماؤ لیلۃ القدر دی بڑی شان دی بڑی عظمت ہے بنی اسرائیل دے دور دے اللہ دے ولی تھی گزرے جنہاں دا نام حضرت شمعون علیہ الرحمہ حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کو شمعون جنہاں اللہ دا ولی تھی گزریا ان دا واقعہ حضور نے صحابہ کو خود سنائے حضور نے فرمایا صحابہ سنو بنی اسرائیل دے دور دے اندر ایک اللہ دا ولی ہے جنہاں نام ہے شمعون
گزارا 1000 مہینے تک اللہ کی عبادت کرے رہ گیا. جی توجہ بولے سبحان اللہ. کتنے مہینے تک؟ 1000 مہینے تک اللہ کی عبادت کرے رہ گیا. دین کو روزہ رکھے ہا, رات کو ساری رات جاگتے اللہ کا ذکر کرے ہا, اللہ کی عبادت کرے ہا. 1000 مہینہ گزر گیا. اللہ تبارک و تعالی نے ان ولید ہتھاں اتنی طاقت عطا فرمانی تھی کہ اگر روحے کو چاہتے ہتھ نال توڑے ہا, اللہ کی طاقت نال ولید ہتھاں نے جو ہاتھ توڑ بجیا. اللہ تبارک و تعالی کو اتنی طاقت عطا فرمائی ہے. 1000 مہینہ عبادت کرے رہ گیا. دین دا روزہ رکھے ہا, رات کو عبادت کرے ہا, نفل پڑھے ہا, قرآن دی تلاوت کرے ہا, اللہ دا ذکر کرے ہا, اللہ دی یاد میں پوری رات گزار دے ہا. 1000 مہینہ ہی میں کرے رہ گیا. 1000 مہینے تو بعد جناب وہ کو کافرہ نے قتل کر دیتا. وہ شہید تھی گیا اللہ دا ولی. جب وہ شہید تھیا سنو مسلمانوں, حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کو ان واقعہ سننے بیٹھے. صحابہ کرام عرض کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم, او اللہ دا ولی جب 1000 مہینے تک اللہ کی عبادت اس طرح کی ہے کہ نیند روزے رکھن, رات کو اللہ کی عبادت کی ہے, اللہ کی یاد راتاں گزارن. جب 1000 مہینہ اتنی بڑی عبادت کی ہے, مجھے کنے بات کے کوئی عبادت کرنے والا کہنا ہو سی یا رسول اللہ تہاڈی امت دے لوگاں نے عمرہ تا کامل, تہاڈی امت دے لوگ تا اتنی عبادت نہیں کر سکتے جتنی عبادت بنی اسرائیل دے قوم دے اس اللہ دے ولی نے عبادت کی ہے. حضور علیہ السلام تھوڑے جے خاموش تھے. اللہ تبارک و تعالی یہ پوری سورت نازل فرما دی تھی. یا پوری سورت نازل فرمانی تھی کیڑی, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. ہاں جی, اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اسا نازل کیتا ہے لیلۃ القدر دی رات کو. اللہ فرماتے تسا کیا جان دے لیلۃ القدر دی رات کو؟ اللہ فرماتے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اللہ فرماتے لیلۃ القدر دی رات 1000 مہینے تو افضل تے اعلی رات ہے. سبحان اللہ, افضل تے اعلی رات ہے. ہاں جی, 1000 مہینے جڑا اللہ دا ولی 1000 مہینہ اللہ دی عبادت کی بیٹھا, روزے رکھی بیٹھا. تے آیات کریمہ جڑے ویلے پوری سورت نازل تھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا صحابہ ہن پریشان نہ تھیو, وحی نازل تھی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے پوری سورت نازل فرما دی تھی کہ وہ اللہ دے ولی دی 1000 دی عبادت ایک پاسے ہے تے اللہ تبارک و تعالی نے میری امت واسطے ایک ایسی رات لکھی ہے, رمضان شریف دا مہینہ آسی, وہ دے آخری عشرہ ہوسی, تے 27 دی رات آسی, تے لیلۃ القدر دی رات آ دے آئے. وہ ایک رات 1000 مہینے تو افضل تے اعلی ہوسی. جیڑا میرا امتی این رات کو جاگتے میں نبی دے اوتے درود بھی پڑھ سی, میں نبی دی یادت گزرے سی, تے اللہ دی یادت گزرے سی, اللہ دی عبادت کرے سی. ان دی ایک رات دی عبادت اللہ دے ولی دی 1000 مہینے تو عبادت تو بڑھ کے ہو سی. ان دی 1000 مہینے دی عبادت گھاٹ ہو سی. میرے امتی دی ایک رات دی عبادت 1000 مہینے دی عبادت تو بڑھ کے ہو سی. اللہ تبارک و تعالی نے ایسی رات سب کو عطا فرمائیے. سان کو سو جناب یہ رات کی نے فائدہ اٹھانا چاہیے. لیلۃ القدر دی رات آندی پئی ہے, اسا رات جاگوں اللہ دی عبادت کروں, جیڑی دعا منگسو اللہ تعالی قبول فرمائے سی. کیونکہ یہ رات کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نازل کیتے. جیڑی رات کو قرآن نازل کی, وہ رات کتنی برکتاں والی ہے, وہ رات کتنی عظمت والی ہے. جیڑی دعا منگو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے سی. مسلمانوں اس رات دی بھی اپاں جناب رات دی بھی عبادت کروں, اس رات دا ادب کروں, رمضان شریف دے مہینے دا بھی ادب کروں, رمضان شریف دے مہینے دا بھی احترام کروں, پورے روزے رکھوں, پوری تراویح پڑھوں, صدقہ فطر دوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا غریباں کو مسکیناں کو صدقہ فطرانہ دیو. کیوں؟ حضور علیہ السلام نے یہ بات حکم فرمایا کہ جی تساں خوشی نال عید گزارو, اچھے کپڑے پاتے عید گزارو, اچھا لباس پاتے عید گزارو, ایویں غریباں تے مسکیناں کو بھی تساں صدقہ فطرانہ دیو تاکہ وہ بھی تہاڈی طرح اچھے لباس پاتے سونی تے خوشی نال عید گزار سکے. حضور علیہ السلام نے انصاف کیتا غریباں نال, مسکیناں نال, تاکہ غریب مجھے نہ تھیون, مسکین مجھے نہ تھیون عید والی طریق, تاکہ وہ بھی خوشی نال عید گزار سکیں. صدقہ فطرانہ دیوان کی بڑی فضیلت ہے. ہاں جی, جڑا بندہ صدقہ فطرانہ دے نا غریباں کو, ان دے رزق دے اندر اللہ تبارک و تعالی برکتاں عطا فرما دے. جڑے بندہ مرتے وقت اللہ تبارک و تعالی کلمہ شہادت نصیب فرمے دے اور جان کو
دی سختی کی وہ بندہ بچ گئے قبر دے عذاب تو بچ گئے صدقہ فطرانہ کل قیامت والے جہاڑے جلے بندہ پل صراط تو گزر سی یہ صدقہ فطرانہ جڑا بندہ نکی بندہ ہو سی کل قیامت والے جہاڑے پل صراط دے تو وہ صدقہ فطرانہ اون دے واسطے سواری بڑھ گئے سی بندہ ہوں دے اوتے سواری دے اوتے سوار تھی تے پل کنے پار لگ گئے سی جناب صدقہ فطرانہ دیوان دا کتنا فائدہ ہے جڑا کل قیامت والے جڑے ساڈے واسطے سواری بڑھ تے سب پار گزار دے سی ہاں جی صدقہ فطرانہ دیوان دا کتنا ثواب ہے کتنی فضیلت ہے کتنی عظمت ہے کتنی شان ہے اور اعتکاف بامان دی فضیلت کی سماعت فرماؤ حضور علیہ السلام دا فرمان عالی شان ہے حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرن کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ رمضان شریف دے آخری عشرے دے اندر ایک ڈی اعتکاف بیرا سی نا ایک ڈی اللہ تبارک و تعالی کو 300 شہیدہ دا ثواب عطا فرمانے سبحان اللہ جیڑا ٹھڑدا بیٹھے اونچے آواز نال بولے سبحان اللہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ رمضان شریف دے آخری عشرے دے اندر ایک ڈی تے ایک رات کو اعتکاف بیرا سی اللہ تبارک و تعالی کو 300 غازیاں دا ثواب عطا فرمے سی 300 شہیداں دا ثواب عطا فرمے سی 1000 رات دی عبادت دا ثواب اللہ تعالی عطا فرمانے تے حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرنے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرنے کہ حضور علیہ السلام دا فرمان عالی شان ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ پورے دا جہاڑ اعتکاف باسی رمضان شریف دے آخری عشرے دے اندر پورے دا جہاڑ اعتکاف باسی حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی کو 1000 حج ادا کرنا ثواب عطا فرمائے 1000 حج دا ثواب 1000 عمرے دا ثواب اور 1000 سال دی عبادت دا ثواب اللہ تبارک و تعالی بندے کو عطا فرمائے جڑا آخری عشرے دے اندر آخری دا جہاڑے اعتکاف باوے کتنی بڑی فضیلت ہے کتنا بڑا ثواب ہے باسی صرف دا جہاڑے ثواب کتنا گنسی 1000 سال دا 1000 سال دا اللہ تبارک و تعالی کو ثواب عطا فرمے سی مسلمان خوش نصیب ہو سن جڑے آخری عشرے دے اندر دا جہاڑے اعتکاف بیٹھے ہو سن اگر کوئی دا جہاڑے واسطے اعتکاف نہیں بیٹھ سکیا وہ 5 جاڑے واسطے بیٹھ سکتے 3 جاڑے واسطے بیٹھ سکتے ایک دن تے ایک رات واسطے بھی بیٹھ سکتے صرف ایک دن واسطے بھی بیٹھ سکتے جڑا ایک دن جماسی اللہ تعالیٰ کو 1000 رات ثواب عطا فرمانے سی یہ سمجھے کوئی 1000 رات جاگتے اللہ کی عبادت کیجیے تو جڑا بندہ 1000 راتاں جاگتے اللہ کی عبادت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرماوے وہ ایک پاسے جڑا بندہ صرف ایک دن اللہ دے گھر چاہتے اعتکاف بہرا میں ان کی 1000 رات کی عبادت تو بڑھ کے اللہ تعالیٰ ایک دن ثواب عطا فرمانے اونچی آواز نال بولو جا سبحان اللہ کتنی بڑی فضیلت ہے کتنی بڑی شان ہے اعتکاف باون دی کوئی بندہ اعتکاف بیٹھے ہاں جی اوپر اپنی بیوی کی جدا تھوڑا پوسی جتنے جاڑے باسی مسجد کے اندر باسی باہر وجن واسطے شریعت نے اجازت دیتی ہے شریعت نے سہولت دیتی ہے اگر ہوں مسجد احاطے کے اندر کوئی غسل خانہ یا لیٹرین کہنی اعتکاف باون والا بندہ بئی مسجد اگر قریب ہے یا باہروں کہیں یا باتھ روم میں یا غسل خانہ ہے تو بندہ پیشاب پخانے واسطے مسجد کے باہر بن سکتے غسل کرنے واسطے بھی مسجد کے باہر بن سکتے اگر کوئی قریب جنازہ پیا پڑھی دے جنازے پڑھنے واسطے بھی اعتکاف والا بندہ بن سکتے اگر اون مسجد کے اندر جمعہ کہنی تھی تھا جڑی مسجد کے اندر بندہ اعتکاف بیٹھے تو دوسری مسجد کے اندر جمعہ تھی دے شریعت نے کو اجازت دیتی ہے شریعت نے سہولت دیتی ہے کہ دوسری مسجد کے اندر جمعہ پڑھنے واسطے بھی بن سکتے ٹھیک ہے 7 چیزاں ایسے ہیں 7 سہولتیں جن واسطے بندہ باہر بن سکتے پیشاب پخانہ واسطے غسل واسطے وضو واسطے اور جنازے واسطے جمعے واسطے اور 7ویں شرط 7ویں گال ہے کہ حاکم وقت جڑا شریعت کا پابند ہوئے تو ان بندے کو اگر سڑ پائے ونجے حاکم وقت سڑ گنے تو حاکم وقت کی گال سنن واسطے بندہ اعتکاف بھاوے بیٹھے وال بھی وہ بن سکتے اے مسئلے آپا کو اللہ تبارک و تعالی مسئلے یاد کرن دی توفیق عطا فرماوے اعتکاف پاوانی توفیق عطا فرماوے صدقہ فطرانہ دیوان دی اللہ تعالی توفیق عطا فرماوے فطرانہ میں پچھلے جمعے بھی رسایا 2.5 سیر دانے اگر کوئی گندم دیونا چاہسی 2.5 سیر دے سی اگر کوئی پیسے دیونا چاہے تو وہ 100 روپے دے دے 100 روپے صدقہ فطرانہ ہے عید تو پہلے ہر مسلمان مرد عورت بچہ بچی چھوٹا بڑا ہر کمی ہوتے واجب ہے
اے نہ کو کہ چھوٹے بچے نانا سا بڑے نے چاہے عورتیں چاہے مرد چاہے بچہ ہے بچی ہے چھوٹا ہے بڑا ہے کوئی بھی ہے ہر مسلمان مرد عورت ہوتے صدقہ فطرانہ دیوان واجب ہے ہاں جی کوئی ایک ڈی کا بچہ بھی پیدا تھی نا ایک ڈی کا بچہ ہوئے رمضان شریف یعنی عید تو پہلے بچہ پیدا تھے تب ہوں صدقہ فطرانہ دیوانی واجب ہے اور اگر کہیں گھر بندہ مہمان تھی گئے کہیں گھر راندہ پہ تو اگر وہ غریب بندہ نہیں دے سکتا جن گھر کے اندر راندہ پہ نہ ہوں تو صدقہ فطرانہ دیوانی واجب تھی جتنے گھر کے افراد ہیں ہر فرد دا حساب کر کے ہر فرد دا فی یعنی کہ بندے دا 100 روپے یا فی بندے دا 2.25 دانے صدقہ فطرانہ دو عید تو پہلے یہ بھی مسئلہ ہے یاد رکھو اگر کہیں مجبوری دیتا ہے بندہ عید تو پہلے صدقہ فطرانہ نہیں دے سکتا مجبوری تھی ویندی ہے تو یہ کہنی بھی ہوں عید گزر گئی ہے میں صدقہ فطرانہ معاف تھی گیا یا ہوں نہ دو نہ مسئلہ یہ ہے پہلے عید تو پہلے دو اگر کہیں مجبوری کے تحت بندہ عید تو پہلے نہیں دے سکیا تو بل عید تو بعد ہی بندہ صدقہ فطرانہ دے سکتا عید ہمیں پڑھی گئی ہے وہ تاریخ شام تھی گئی ہے 22 تاریخ آ گئی ہے والوی صدقہ فطرانہ بندہ دے سکتے اگر کہیں نہ رہے بنی مجبوری دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے اللہ تبارک و تعالیٰ ادارے کو مسجد کو مدرسے کو دل دگنا راج کی ترقی عطا فرماوے کام تمہارے سامنے جاری ساری الحمدللہ کہ میں تھی طرح سے تھوڑا تعاون کی طرح سے کام انشاءاللہ جلد از جلد کی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی لوگ مدرسے نال مسجد نال تعاون کریں اللہ تعالیٰ سارے کا حصہ ملایا آپ کی بارگاہ دل کر منظور و قبول فرماوے کہ میں دل کھول کے حصہ ملایا کرو انشاءاللہ اپنا کام مکمل تھی سی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرماوے اللہ تعالیٰ دل دگنا راج کی مدرسے کو ادارے کو دل دگنا راج کی ترقی عطا فرماوے اللہ تعالیٰ میرے چند کلمات کی بارگاہ دل کر منظور و قبول فرماوے آمین آمین وآخر دعوانا